ساتھ موجود ہیں سر ایم اے شامی۔ آج ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے گدڑ سنگی۔ گدڑ سنگی کیا ہے؟ نام تو سنا ہوگا آپ نے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہوتے ہیں ان کے، کیا واقعی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو نہیں پتہ جی حکم کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے اور حکم ربی سے ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بتائے، جس میں انگوٹھی کا پہننا، مختلف پتھروں کا استعمال کرنا، مختلف الواح طلسمات کا استعمال کرنا، اور اسی طرح مختلف چیزوں کو جیسے بجلی کی اول کا استعمال کرنا۔ اسی طرح گدڑ سنگی بھی اس میں چیز ہے۔ جی گدڑ سنگی باقاعدہ طور پر ایک خاص گیدڑ ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ خاص ایک دانہ نکلتا ہے جو کہ خاص گدڑ سنگی کے شوق یہ ہے کہ کسی شخص کے ذائچے میں کوئی نحوست پریشانی ہے، بلاکیج آ رہی ہے، یا ذائچہ ویک ہے، یا اس طرح کی گردش ہے، نحوست ہے، اس کو غیبی سپورٹ کی کہ غیبی مدد مل سکے، تو اس سلسلے میں یہ گدڑ سنگی کا دی جاتی ہے۔ کے ساتھ موجود ہیں سر ایم اے شامی۔ آج ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے گدڑ سنگی۔ گدڑ سنگی کیا ہے؟ نام تو سنا ہوگا آپ نے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہوتے ہیں ان کے، کیا واقعی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تمام تفصیلات سر سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر بتائیے گا کہ گدڑ سنگی کیا ہے، اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات بھی ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی مختلف چیزیں، اس کی مخصوص کی طاقتیں ہوتی ہیں ہر چیز کے ساتھ۔ جی مثال کے طور پر جو جیسے سانپ کی جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ بلی کی جو اول ہوتی ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اسی طرح گدڑ سنگی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ قدیم سے طلسمی قوتوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی چیزیں۔ طلسمی قوتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ غیبی قوتیں ہوتی ہیں، جو کہ انسان کو زندگی میں بہت ایسے رستہ لے کے جاتی ہیں جو کہ زندگی میں عروج بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پرانے دور میں یہ چیزیں بادشاہ اور بڑے بڑے وزراء استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہ عام لوگوں کی رینج میں نہیں تھی یا عام لوگوں کو نہیں پتہ تھی، تو اس پہ خصوصی طور پر پڑھائی کر کے، عملیات کر کے وہ چیز کو چارج کیا جاتا تھا تاکہ وہ چیز اپنے پاس رکھی جائے تو آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو۔ حکم کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے اور حکم ربی سے ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بتائے، جس میں انگوٹھی کا پہننا، مختلف پتھروں کا استعمال کرنا، مختلف الواح طلسمات کا استعمال کرنا، اور اسی طرح مختلف چیزوں کو جیسے بجلی کی اول کا استعمال کرنا۔ اسی طرح گدڑ سنگی بھی اس میں چیز ہے۔ جی گدڑ سنگی باقاعدہ طور پر ایک خاص گیدڑ ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ خاص ایک دانہ نکلتا ہے جو کہ خاص گدڑ سنگی کے شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کو نکال کے اس کو صندور میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کے ذائچے میں کوئی نحوست پریشانی ہے، بلاکیج آ رہی ہے، یا ذائچہ ویک ہے، یا اس طرح کی گردش ہے، نحوست ہے، اس کو غیبی سپورٹ کی کہ غیبی مدد مل سکے، تو اس سلسلے میں یہ گدڑ سنگی کا دی جاتی ہے چیزیں۔ تو سر ایسے صندور میں رکھنا لازمی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو اصل گدڑ سنگی ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیزیں، یہ ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ صندور میں رکھتے ہیں، خاص صندور میں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس صندور میں رکھ کے یہ زندہ ہوتی ہے، اور اس کی جس طرح اس کے ساتھ اس کی بال بھی نکلتے ہیں وقت ساتھ ساتھ چیزیں، جو اصل گدڑ سنگی کی نشانی ہے کہ وہ بڑھتی بھی ہے چیز اس میں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ایک جوڑا ہوتا ہے، نر مادہ کا جوڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں اگر کسی پریشانی میں، یا آپ کا ذائچہ ویک ہے، نحوست ہے، بلاکیج ہے، یا کوئی بھی آپ مالی ترقی حاصل نہیں کریں، باقی دیکھیں بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے بہت غریب تھے اور اچانک پھر وہ بہت امیر ہو گئے سلسلے میں، اس کے پیچھے کوئی طلسمی قوتیں ہوتی ہیں، کوئی روحانی قوتیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو حاصل کر کے پھر لوگ بولتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگی۔ ہاں جی، اس کی حقیقت ہے نا یہ چیزیں، دیکھیں کہ وہ اچانک راتوں رات امیر ہو گیا، پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، پہلے وہ سائیکل پہ تھا، پھر گاڑیوں میں پھرنا، کوٹھیاں بنا لی، گھر بنا لی، سارا کچھ ہو گیا، ترقی ہوگی، تو اس کے پیچھے طلسمی قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ریاضت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور ریاضت کے ساتھ ان چیزوں کو بھی حاصل کیا جیسے ہم خاص وقت میں خالی بلی کی اول حاصل کرتے ہیں، شیشناگ کی جو جھلی سے حاصل کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اسی طرح گدڑ سنگی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم طلسمی قوتوں کو، کیونکہ مخفی قوتیں ہیں، روحانی قوتیں، مخفی قوتیں جو کہ نظر نہیں آ رہی چیزیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد یہ ہے اپنے مقاصد میں کامیابی ہو سکے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو سکے، تو وہ راتوں رات اس وقت امیر ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، دوسری وہ کوشش بھی اپنی چیزوں سے کرے کہ یہ اپنی غیبی قوتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو غیبی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں گدڑ سنگی بڑا مؤثر عمل ہے، اس کو آپ حاصل کریں، اس کو آپ مقاصد کے لیے یوز کریں، اس کے خصوصی عملیات بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوتی ہے انسان کو۔ بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی کہ گدڑ سنگی کا کیسے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔